آغا صاحب، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 200 سال کا فاصلہ بنتا ہے وقت کی مناسبت سے اگر کہیں تو اس زیارت میں کوئی ایسی حسرت جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بیان کی ہو، میں چاہوں گا کہ وہ آپ ناظرین کو گوش گزار کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کو لے کے ان کے دل کے وہ تمام تر کونے گوشے کے ساتھ جو ہے ان کا مرثیہ جو ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ مرثیہ کہتی اس سے ہیں کہ جو آپ کو رلا دے، جو تکلیف دے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی شروع سے لے کے جہاں تھوڑی سی عظمت بیان کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی مصیبت بیان کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کس مصیبت کو رویا جائے، کیونکہ یہ منسوب ہے امام سے۔ اگر منسوب ہے تو اگر آج تک باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ بھی اس سے راضی ہے، ان کے دل کی بات ہے۔ ہاں، آج جو ہے یہاں 1500 سال ہو گئے اس سلسلے کو چلتے ہوئے۔ یقیناً امام زمانہ سے پہلے سارے جتنے امام ہیں انہوں نے حسرت کی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، یا لیتنا کننا معکم ونفوز فوزا عظیما۔ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دیے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے تو یہاں پہ ناز کیا ہے کہ اے میرے جد رسول اللہ، اللہ نے ایسے اصحاب آپ کو بھی نہیں دیے جیسے مجھے دی۔ ہاں، وہ چنے ہوئے، وہ نکھرے ہوئے، وہ جو ہے وہ مول موتی تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہاں پہ پھر حسرت ہر کسی کی رہی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اپنی اس دعا کے اندر جو ہے باقاعدہ اس حسرت کا اظہار کیا ہے۔ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومانہ شہادت کا بیان تھا، وہاں پہ انہوں نے آگے اس کے بعد بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ پر سلام ہو آپ کی حرمت کو پہچاننے والے کا، یعنی میں آپ کی حرمت، آپ کی عظمت کو جانتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلام آپ سے خالص محبت رکھنے والے کا سلام۔ مولا میری محبت جو ہے نا، اے میرے جد امجد، اے میرے آقا مولا حسین، میری مولا امام زمانہ فرماتے میری محبت خالص آپ کے ساتھ ہے، اور سلام آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا۔ میں آپ ہی کی محبت سے قرب خدا حاصل کرتا ہوں۔ ہم بھی تو مجلس امام حسین میں جاتے ہیں، کیا ذکر ہوتا ہے مجالس امام حسین؟ دعوت ہے ہمیں، آؤ مجلس حسین میں آؤ، نام کی مجلس حسین ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث نبوی بیان ہو رہی ہے، گزشتہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اوصیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، ہر طرح کی برائی اور شیطانیت سے دور رکھنے کی نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے وہاں پہ۔ تو ہے مجلس امام حسین، لیکن تمام جیسے رسول خدا مکارم اخلاق کا نمونہ تھا، یہ مجالس بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو، یہ میری محبت آپ سے، ہاں سلام آپ کی محبت کے ذریعے قرب خدا، یہ محبت آپ سے کر رہا ہوں، اس کے اجر میں مجھے خدا کا قرب حاصل ہو رہا۔ ہاں، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کا سلام، اس سے مراد یعنی میرا ہی، اس کا سلام جو آپ کے دشمنوں سے بیزار ہے۔ مولا آپ کے دشمنوں سے، مولا حسین آپ کے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہاں، ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ ہم جو شیعان امیر المومنین ہیں، ہماری جو تعریف ہے وہ یہ کہ یہ ان سے محبت رکھتے ہیں جیسے محمد والے محمد رکھتے ہیں، اور جن سے وہ بغض رکھتے ہیں یہ ان سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مولا یہاں پہ شوٹی دے رہے ہیں قسم کی، اور یہ زبان سے تائید ہے۔ ہاں، یہ کہ مولا میں آپ کے دشمنوں سے بیزار، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہم والی من والا والعاد من عادا، ٹھیک ہے جی، وہ ہاں کہ تو اس کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے، اور جو ان کو دشمن رکھ جو ان سے، اور رسول اللہ کی دعائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اس کا سلام ہو اور جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے۔
وہ تمام غم سنا چکے ہیں، وہ پیچھے آپ نے اس کا سیاق سامنے رکھنا ہے۔ اب اگلی بات زیار ناہیہ کی جملے بیان کر رہا ہوں، ہاں کہ آپ کے دشمن سے میں بیزار ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، ان کا جو کام ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں، اور آپ کے ذکر کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اس سے میں کہتا ہوں میں روتے رہتا ہوں، میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہوں، میں روتا ہوں، اور یہ بہترین ذریعہ ہے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کا۔ ہاں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے آپ کو کسی اباک امام کی ضرورت نہیں، آپ کو مجتہد بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو فقیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سید ہونا شرط نہیں ہے، مولوی ہونا شرط نہیں ہے، آپ کو ایک اچھا انسان ہونا شرط ہے بس۔ اور وہ جو محمد والے محمد کے در سے منسلک ہے، وہ ان سے کے اندر انسانیت ہے، وہ اچھا انسان ہے، اور اس کے اندر اگر آپ پھر چاہے آپ جس ہی شعبے سے ہو فرق نہیں پڑتا، امام خود آ کے ملاقات کرتے۔ ایران کا واقعہ ہے، مشہد کے اندر ایک موچی ہے، مجھے سمجھتے ہیں نا، جوتے کانٹتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں موچی کا درجہ انتہائی نیچے پس لیول پہ ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ ہاں علماء کرام نے اس کے کتاب کے اندر، ڈائری کے اندر سارے حالات اس کے مرنے کے بعد دیکھے اور تائید تصدیق فرمائی، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا امام زمانہ مجھے روزانہ آ کے ملتے۔ کون ہے؟ کام اس کی جاب یہ جوتے گانٹتا ہے، عام روڈ پہ بیٹھ کے پوچھا گیا اس سے کہ امام زمانہ تو اس سے ملاقات کرتے ہیں، تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، بتا کرتا کیا ہے؟ ہاں جو امام دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں امام جائیں، ہم وہاں پہنچیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں امام کو، ہر جگہ ہماری آنکھیں تلاش کرتی ہیں، ہم تشنا ہے، ہماری آنکھیں جو پیاسی ہیں امام کا دیدار کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار ہمیں امام زمانہ کا دیدار کرائے، امام زمانہ کے سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا ہو۔ ہم تو دعا، تیرے اندر کیا ایسی خاصیت ہے جو امام خود چل کے تیرے پاس آتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا مصروفیات ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے، لیکن تیرے پوچھا گیا تو کہتے کچھ خاص نہیں کرتا، کہتے نہیں کچھ تو کرتا ہے کہ امام روزانہ آتے ہیں۔ کہا کہ ایک ہی کام کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں امام حسین کا روزانہ مصائب پڑھتا ہوں، کہتے ہیں مجلس امام حسین روزانہ برپا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں تیرے پاس اتنے وسائل ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس روزانہ تو کرتا ہے؟ ہاں ہم نے تو کبھی نہیں تجھے دیکھا، ہاں نہ تو ذاکر بلاتا ہے، نہ تو ہم عزاداروں کو بلاتا ہے، نہ کسی کو بلاتا ہے۔ ہاں کون سی بات؟ کہتے ہیں امام حسین کی مجلس کو جو مجمع کے اور خطیب کی محتاج ہے۔ کہتے ہیں میں امام حسین علیہ السلام کا روزانہ ایک وقت میں تھوڑے سے وقت کے لیے 2 4 منٹ 5 منٹ کے مصائب پڑھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں، خود ہی سنتا ہوں، خود ہی روتا ہوں، اور یہ کرتا میں روزانہ ہی ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، امام زمانہ خود میری ملاقات پہ اتنا عزیز ہے۔ تو یہاں یہ نسبت دیکھیں، ہم نے جو لو لگانی ہے نا تو ہم کسی پیارے سے لگائیں گے نا تو وہ ہمارے پاس آئے گا نا۔ تو امام زمانہ سے سب سے زیادہ جو لگاؤ ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم جو ہے ان کے ذکر کے ساتھ روزانہ اگر اسی طرح کریں تو یقیناً ہم جو ہے امام زمانہ علیہ السلام، میں تو یہاں کہتا ہوں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے روزانہ گفتگو کریں، ڈیلی، ایک لمحے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے نہ سے 1 منٹ نکالیں، زندگی میں سے روزانہ نکالیں، اپنے بستر پہ جا کے لیٹ کے وہاں پہ اپنے تکیے پہ امام زمانہ سے 2 منٹ باتیں کر لیں۔ ہم 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہیں نا، ہاں کبھی سوچا کہ ہاں جی خط کیسا چل رہا ہے، روشنائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، ادھر ادھر جا رہے ہیں، سارا معاملہ جا رہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا، پتہ ہے ہمارا کسی سے پوچھا جائے کہ ہاں جی یہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک سے لکھ، کہتے میرا مولا سارا جانتا ہے، ہاں کہتے میں لکھ لائن نے لوگوں کو لگاتے دیکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ او مولا سے میں دل سے باتیں کر رہا ہوں، ایسا احساس ہوتا ہے جیسے میں بول رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں، اور یہ احساس ہم نے فیل کیا۔ جس نے لکھا وہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ امام زمانہ سے منسلک ہوتا ہے۔ وہ لو امام کے ساتھ ہم اگر ویسی لو، وہ ایک مشق ہے، کوئی بھی مشق جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ،
ٹھیک ہے، یہ وہ ایک پریکٹس ہے جو سال میں ایک دفعہ کروائی جاتی، فوجی بھی کرتا ہے، وہ بڑی سے بڑی جنگ جیت جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے کہ آپ یہ چھوٹی سی چھوٹی جو آپ اس کو وہ کریں گے تو آپ ساری اپنی اگلی ساری سال کم از کم جو ہے وہ آپ امام زمانہ سے منسلک کریں گے۔ اگر روزانہ یہ کام کر لیا، آپ خود دل آپ کا کہے گا کہ امام تو جناب روزانہ ملاقات ہو جائے گی، بس دیر ہماری طرف سے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، جو آپ کے مصائب سے نہایت درد مند، مطلول اور بے حال ہے۔ ہاں، اس کا سلام جو میدان کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلواروں کی دھار پر اپنی جان کو ڈال دیتا۔ زبانی کلامی نہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہی قربان کر دیتا، اپنے آپ کو کر دیتا، اور کہتے ہیں کب تک؟ کہتے ہیں اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اور باغیوں کے مقابلے میں آپ کے سامنے جہاد کر کے آپ کی نصرت کرتا اور اپنی روح، اپنا جسم، اپنا مال اور اپنی اولاد سب کچھ آپ پر فدا کر دیتا۔ اس کی روح آپ کی روح پر نثار ہوتی اور اس کے اہل آپ کے اہل پر فدا ہوتے۔ اب جب کہ زمانہ نے مجھے مؤخر کر دیا، وہ 200 سال ابھی کنارے تھا، ہاں اتنا مؤخر کر دیا، کاش یہ مجھے موقع مل جاتا ہے۔ حضرت امام میں آج یہ امام نے ہمیں درس دیا ہے، لیکن جو ہمارا زنجیر زن ہے، جو عزادار ہے، کم از کم اس کے پاس یہ امام کا جواب ضرور ہونا چاہیے، کم از کم اس کے پاس جملے ہونے چاہیے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا میں آپ کے آگے جھک جاتا، تلواریں اٹھتی لگتی، ہاں لگتی، میں ذبح ہوتا، ہو جاتا، کٹتا پھٹتا، میں پھٹ جاتا، میرا خون نکل جاتا، لیکن مولا آپ کے اوپر ایک بھی زخم نہ آنے دیتا۔ یہ یا لیتنا کننا معکم کی یہ جو ہے یہ عملی صورت ہے، اور یہاں پہ ایک دلیل ہے کہ ہاں اس وجہ سے میں نے تو پھینک دی، چاہے لگی یا نہیں لگی میں نے کر دی۔ اب بتائیے نیت اگر یہ رکھے گا تو کم از کم یہ نیت رکھے گا تو اجر کتنا ملے گا؟ ہاں، تو یہاں پہ ایک پیغام تھا ہمارے ماتمی بھائیوں کے لیے۔ اب یہاں پہ مولا نے کہا کہ میں مؤخر ہو گیا، میں ان کے اندر نہیں ہو سکا، لیکن حسرت ویسی میرے پاس ہے۔ ہاں، اور وہ کہتے ہیں اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقدر نے مجھے آپ کی نصرت سے روک دی۔ یہ حسرت تھی ماں، ہاں آپ سے لڑنے والوں سے نہ لڑ سکا اور آپ کے دشمنوں کے لیے میدان میں آ کر کھڑا نہ ہو سکا، تو صبح و شام بیقراری سے آپ کے غم میں رویا کروں گا۔ نہیں وہ تو گزر گیا، اب میں تو ابھی کی بات، اب میں یہ کام کروں گا، وہ نہیں کر سکا تو رو تو سکتا ہوں۔ اب مولا کہتے ہیں میں روؤں گا کیسے، یہ بھی بتا رہے مولا، ہاں کہتے ہیں اور آنسوں کے بدلے آنکھوں سے خون بہاؤں گا۔ اب امام اگر کہہ رہے ہیں تو اب امام غلط نہیں کہہ رہے، یقیناً امام جو ہیں وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ آپ کا غم، یہ آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ و پر درد کبھی جانے والی نہیں۔ مولا کہتے ہیں یہ نہیں ختم ہونے والا، مولا آپ کا جو دکھ ہے وہ میرے دل میں ہے، اسی سوزش غم، اسی رنج و ملال کے ساتھ لے کے دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ مولا فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کی، آپ نے بڑی زبردست زکوٰۃ تھی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں اور سرکشی سے روکا، آپ نے خدا کی اطاعت کی، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، آپ نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور اس کی انتہا خوش رکھا پروردگار کو، جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آپ ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے، آپ کی نظر سے ہمیشہ اس کی طرف رہی، آپ نے ہمیشہ اس کی رضا کو پسند کیا، اس کی آواز پر لبیک کہی، آپ نے سنت خدا اور رسول کی سنت کو قائم کیا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا، دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا اور حق کے راستوں کو اجاگر کر کے دکھایا، اور خدا کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا اسے پورا کر دیا۔ آپ خدا کے متی رہے، آپ اپنے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے پیرو رہے اور اپنے باپ کے تابع فرماندار رہے، اور اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا۔ آپ
دین کے ستون کو بلند کرنے والا. اب یہاں پہ یہ بہت بڑی عظمت بیان کر رہے ہیں. امام حسین کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، لیکن اس کے باوجود جناب امیر المومنین کے ہوتے ہوئے یا رسول خدا کے ہوتے ہوئے مولا حسین نے کبھی برتری نہیں حاصل کی، کبھی اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھا ہے. یعنی مطیع رہے ہیں، جہاں اللہ کی اطاعت کریں وہاں رسول کی اطاعت کریں. اور جہاں پہ پھر بابا جناب امیر المومنین کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں تو وہاں پہ اطاعت کیا ایسے جیسے اطاعت کرنے کا حق تھا. یہ تربیت تھی ساری کہ دیکھ تو رہے تھے کربلا کے سارے جوان کہ ہمارے بڑوں نے کیسے اطاعت کی ہے. مولا عباس علیہ السلام جنہوں نے یہ ساری اطاعتیں دیکھی ہیں کہ امام کا بھائی کا مطیع ہے. اب دیکھیں باپ کے ساتھ سو اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی کے وہ چاہے یوسف بھی مثالیں ہیں کتنے ہیں، ہاں لیکن بھائی جو ہے بھائی کا مطیع ہے. ہاں جبکہ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، ہاں ایک ہی خون رگوں میں دوڑا، لیکن ایک دوسرے کا وقت آیا تو امام حسن امام ان پہ مقدم نہیں ہو رہے، ان سے آگے نہیں بڑھ رہے. اب بتا رہے ہیں کہ امامت کو کیسے فالو کرنا ہے، اطاعت امام کا کیا مطلب ہے، عملی طور پہ کر کے بتایا. اور اسی وجہ سے مولا عباس علیہ السلام جو اپنے وقت کے فقیہ ہیں، ہاں لیکن امام حسین کے اطاعت گزار ہیں. یہ سارا درس ادھر سے ہی لیا ہے. تو مولا حسین جو ہے اللہ کے بھی اطاعت گزار، مولا امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب اطاعت گزار، اسی طرح جو ہے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بھی اطاعت گزار، یعنی مطیع، یعنی جو حکم کریں گے وہاں پہ ان کو بجا لانا ہے. اور جیسے امام حسن کی شہادت ہوتی اب منصب امامت یعنی وہ اسرار امامت جو ہیں وہ سارے منتقل تب ہوئے جب مولا امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے پھر جو ہے اطاعت کا حق ادا کیا. دیکھیں بڑا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے باپ بیٹے کے اندر تو رہتا ہے، لیکن بھائی کا مطیع ہونا انتہائی سخت ہے. اور یہ درس مولا ابوالفضل عباس نے انتہا کر دی کہ ہاں کہ اطاعت کے اندر جو ہے اتنا کردار نبھایا ہے کہ وہاں پہ وفا کی انتہا کر دی کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ عباس وفا کا سلطان. اور یہاں پہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا عباس کی زیارت نامہ لکھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے. اور اس کے پہلے لفظ الفاظ ہی ہیں السلام علیکم یا مطیع للہ و رسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. سبحان اللہ. ہاں پہلے السلام علیکم یا عبد الصالح، اے صالح بندے تجھ پہ میرا سلام. اور کون؟ المطیع، یہ تعارف ہے، یہ خوبی ہے کہ ہاں کمال کر دی تو نے. سبھی موجود ہیں رسول خدا کے بعد جو ہیں جناب امیر المومنین کی صحبت میں رہے، مولا حسن کی صحبت میں رہے، مولا حسین کی، اور سر اٹھا کے نہیں دیکھا، اطاعت گزار. تو ہم سب کے لیے پیغام ہے اطاعت کرنی کیسے ہے، تو اس طرح سے سیکھو. مولا علی اکبر چاہے بیٹے ہیں لیکن تربیت جناب ابوالفضل کی بابا کی طرف کبھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا، سارے شہزادے جتنے کبھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ حسرت جناب امام حسین علیہ السلام میں کہ لاش عباس پہ ہیں تو کہا کہ عباس کوئی آخری خواہش کا مولا ماں نے کہا تھا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کا دیدار کیا تھا، اب بھی چاہتا ہوں جا رہا ہوں آپ کا دیدار. کہا کیا چیز مانے؟ آنکھ میں تیر مانے اور خون ہے دوسری آنکھ میں. کہا تیر تو نہیں نکالتا، خون صاف کرتا ہوں. دیدار کیا، کہا عباس تو نے اپنی کر لی ایک میری. کہا کیا؟ کہا ساری زندگی آقا مولا کا، میرے حسرت رہی تو مجھے بھائی کہہ کے. یہ وفا کی انتہا ہے. ہاں سب کچھ قربان کر دینا اور اس کے باوجود جو ہے وفا کا جو ہے وہ جو ہے دامن نہ چھوڑنا، یہ مولا عباس سے کچھ سیکھ.